السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 18 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ گیان واپی مسجد سروے، اجے مشرا کورٹ کمشنر عہدے سے برطرف، اسسٹنٹ کو رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت۔ وارانسی کی ایک عدالت نے منگل کو گیان واپی مسجد سروے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے اجے مشرا کو کورٹ کمشنر عہدے سے ہٹا دیا۔ انہیں مبینہ طور پر میڈیا کے سامنے ویڈیو سروے کے بارے میں جانکاری افشا کرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ اب ان کے اسسٹنٹ وشال سنگھ کو کورٹ کمشنر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ علاوہ ازیں عدالت نے کورٹ کمشنر کو ویڈیو سروے پر رپورٹ داخل کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ اس درمیان ہندو عرضی دہندگان نے وارانسی کی ایک عدالت میں نئی عرضی داخل کی ہے، جس میں نندی کی مورتی اور مبینہ شیولنگ کے درمیان واقع ایک دیوار کو گرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کا دعویٰ ویڈیو سروے کے دوران انہوں نے کیا ہے۔ عرضی دہندگان نے کہا کہ مبینہ شیولنگ کے آس پاس کی دیوار اور ملبے کو گرا دیا جانا چاہیے اور دلائل کی تصدیق کے لیے نئے سرے سے سروے کیا جانا چاہیے۔ دیوار مسجد کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ عدالت نے عرضی کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وارانسی کی گیان واپی مسجد کے وضو خانے کو انتظامیہ نے 9 تالے لگا کر سیل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وضو خانے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری CRPF کو سونپ دی گئی ہے۔ CRPF کے 2 اہلکار 24 گھنٹے سیل بند وضو خانے کی حفاظت کریں گے۔ آج تک کی خبر کے مطابق وارانسی انتظامیہ کے مطابق وضو خانے کے اس مقام پر ایک چھوٹی سی جھیل ہے جسے سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ علاقہ پہلے سے ہی لوہے کی رکاوٹوں اور جالیوں سے گھرا ہوا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ دھمکی کے بعد اورنگزیب کے مقبرے کی سیکیورٹی بڑھائی گئی۔ راج ٹھاکرے کی قیادت والی مہاراشٹر نو نرمان سینا کی دھمکی کے بعد اورنگزیب کے مقبرے کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ MNS کارکنوں نے اورنگ آباد میں واقع اورنگزیب کے مقبرے کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ کچھ دن پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اکبر الدین اویسی مہاراشٹر کے دورے پر آئے تھے اور اس دوران انہوں نے اورنگزیب کی قبر پر بھی حاضری دی تھی۔ اکبر الدین اویسی کے اورنگزیب کے مقبرے پر جانے کے اقدام پر شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت اور مہاراشٹر نو نرمان سینا نے سخت تنقید کی تھی۔ MNS لیڈر گجانن کالے نے کہا تھا کہ شیواجی کی زمین پر مغل حکمران کے مقبرے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس مقبرے کو گرا دیا جاتا ہے تو اورنگزیب کی اولاد اس جگہ پر خراج عقیدت پیش کرنے نہیں جائے گی۔ گجانن کالے نے دعویٰ کیا تھا کہ شیو سینا کے بانی بال ٹھاکرے چاہتے تھے کہ اورنگزیب کا مقبرہ گرایا جائے۔ گجانن کالے نے شیو سینا سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بالا صاحب ٹھاکرے کی باتوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وارانسی کی گیان واپی مسجد میں مبینہ شیولنگ ملنے کے ہندو فریق کے دعوے کے بعد اب ہندو مہاسبھا نے دہلی کی جامع مسجد کے حوالے سے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں موجود ہیں۔ ہندو مہاسبھا کے صدر چکر پانی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر جامع مسجد کا سروے کرانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیڑھیوں کے نیچے ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان مورتیوں کو کھود کر نکالا جائے۔ لیچی کی پوسٹ لگانے پر SP لیڈر گرفتار۔ کاشی کی گیان واپی مسجد میں مبینہ شیولنگ ملنے کا معاملہ اٹھنے کے بعد سوشل میڈیا پر بقول پولیس قابل اعتراض اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی کئی پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر نے سوشل میڈیا پر اس سے متعلق ایک پوسٹ کی تو اس معاملے میں کوتوالی پولیس نے مقدمہ درج کر کے SP لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ آج تک کی خبر کے مطابق SP لیڈر محسن انصاری پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے فیس بک پر لیچی کو آدھے
आधे हिस्से में काटा और उसके बीच को मुबैना तौर से शिवलिंग की शक्ल में पोस्ट किया, जिसके बाद पोस्ट पर तरह तरह के मुबैना नाजेबा मजहबी तबसरे किए गए। दावा किया जा रहा है कि उनकी पोस्ट के बाद पुलिस को शिकायत पहुंची कि उन्होंने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस मामले में COCT कुलदीप कुमार ने बताया कि मोहसिन नामी शख्स ने ऐसी पोस्ट की थी जिस पर मजहबी तबसरे किए गए थे, जिससे बकौल पुलिस फिरकावाराना हम आहंगी बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता था। उन्होंने मजीद कहा कि SP लीडर के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरमीमी एक्ट 2000 की दफ़ा 153A और सेक्शन 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस खबर पर तबसरा करते हुए शम्स तबरेज़ कासमी ने लिखा कि फेसबुक पर लीची की फ़ोटो पोस्ट करने से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो गए और मोहसिन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद के वज़ू खाने को शिवलिंग बताने पर क्या मुसलमानों के जज्बात मजरूह नहीं हुए? उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमानों की आस्था और अक़ीदत की कोई हैसियत नहीं है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम फरीक की मदद करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद केस और दीगर मसाइल पर गुज़िश्ता रोज़ वाराणसी में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चूँकि अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा ये फैसला लिया गया कि बोर्ड की लीगल कमेटी केस लड़ने में मुस्लिम फरीक की हर मुमकिन मदद करेगी। इसके अलावा पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर मरकज़ी हुकूमत समेत दीगर सियासी जमातों से उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक आवाम के सामने हर चीज़ अधूरी पेश की जा रही है। इसके लिए पम्फलेट और किताबें शाये करने का काम किया जाएगा, जिनमें हक़ाइक़ के साथ मालूमात हो और उन्हें आवाम तक पहुँचाया जाएगा। इजलास में ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत मुल्क के दीगर मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। बोर्ड के 45 मेंबरान ऑनलाइन इस मीटिंग में शरीक हुए। ज़राए ने बताया कि बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड की कानूनी कमेटी मुस्लिम फरीक की मुकम्मल मदद करेगी, जबकि मंगल को अदालत में जो बातें सामने आई हैं उन पर काम करते हुए उनकी मज़ीद मदद करेगी। इसके साथ साथ हर तरह की बातें आवाम के सामने लाई जा रही हैं ताकि तकसीम हो, लेकिन हमारी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुँच रही क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हम पम्फलेट, किताबों और दीगर ज़राए के ज़रिए आवाम तक पहुँचेंगे। महंगाई बेरोज़गारी से तवज्जो हटाने के लिए उठाया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब मुल्क महंगाई और बेरोज़गारी से मुतासिर है और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत इस मामले की समाअत कर रही है। बीजेपी दानिस्ता तौर पर ऐसे मामले उठा रही है ताकि नौजवानों की तवज्जो असल मसले से हटाई जा सके। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी लीडरान गलत फहमी का शिकार हैं। अगर दलितों और आदिवासियों पर जुल्म होता है तो इंडिया टूट जाएगा। हम इंडिया को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग मुल्क भर में घूमकर इस पर बात करेंगे। उनसे गुजारिश है कि इंडिया को जोड़ने में मुश्किलात पैदा न करें, लोगों के दरमियान तफरीका पैदा न करें। उधर दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत महंगाई से आवाम की तवज्जो हटाने और सरकारी इदारों को बेचने के लिए ज्ञानवापी और ताजमहल जैसे मसाइल को हवा दे रही है। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए कई अपोजिशन बनाए हैं और आजकल कई पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को SP से अलग करने की साजिश हो रही है, जिसे आवाम कामयाब नहीं होने देंगे। उधर एक दूसरी खबर में गुजरात में इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफ़ेनामे में लिखा, अयोध्या मंदिर, CAA, NRC, आर्टिकल 370 को हटाना हो या GST के निफाज जैसे फैसले हों, मुल्क तवील अरसे से इनका हल चाहता था और कांग्रेस सिर्फ इसमें रुकावट बनती रही। सवाल उठ रहा है कि हार्दिक पटेल का अगला प्लान क्या है। मुबस्सिरीन का कहना है कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफेनामे में जितने भी फैसलों को गिनाया, इन सब को बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक समझती है। इस्तीफानामे का तज्जिया करें तो इशारा मिलता है कि हार्दिक पटेल इन फैसलों पर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और बरसों से ये फैसले क्यों नहीं लिए गए, इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि अप्रैल में हार्दिक पटेल
پٹیل نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بی جے پی کے حالیہ سیاسی فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ گجرات میں بی جے پی مضبوط ہے کیونکہ ان کے پاس فیصلہ سازی کی صلاحیت کے ساتھ قیادت ہے۔ یو پی میں نئے مدرسوں کو سرکاری فنڈ نہیں ملے گا۔ اتر پردیش میں نئے مدرسوں کو اب کوئی گرانٹ نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ یوگی حکومت کی سابقہ مدت کار کے دوران بھی مدرسوں کو گرانٹ نہیں دی گئی تھی، تاہم اب کابینہ نے باضابطہ طور پر اس تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ عدالت میں جانے سے بھی مدارس کو ریلیف نہیں ملے گی۔ یوگی حکومت نے اکھلیش حکومت کی پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ فی الحال یو پی میں صرف 558 مدارس ایسے ہیں جنہیں سرکاری گرانٹ دی جا رہی ہے۔ یوگی حکومت کی سابقہ مدت کار میں 146 مدرسوں کی جانب سے گرانٹ دینے کی درخواست کی گئی تھی، جن میں سے 100 مدارس کو تو فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا، تاہم باقی 46 مدارس کا معاملہ ابھی زیر سماعت تھا۔ وزیر کے مطابق یہ مدارس معیار پر پورا نہیں اتر رہے تھے۔ اب اس پالیسی کو کابینہ میں ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے گرانٹ کی فہرست میں کوئی نیا مدرسہ اب شامل نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں گجرات کی اے ٹی ایس نے منگل کو دعویٰ کیا کہ اس نے 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے سلسلے میں مطلوب 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ چاروں کی شناخت ابو بکر، یوسف بھٹکے، شعیب بابا اور سید قریشی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے چاروں ملزمان کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ واضح رہے کہ گجرات پولیس نے حال ہی میں عاکف ناچن کو بھی راجستھان میں دہشت گرد موڈیول کا پردہ فاش کرنے کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ اس سے قبل اس موڈیول کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارت جلد ہی افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے والا ہے۔ نئی دہلی میں حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت جلد ہی افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے پر غور کر رہا ہے تاکہ سفارتی سرگرمیاں پھر سے بحال کی جا سکیں۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اسے معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک ٹیم نے اسی مقصد کے لیے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فروری میں کابل کا دورہ بھی کیا تھا۔ تاہم مشن دوبارہ کھولنے کی اس کوشش میں سینئر سطح کے سفارتکاروں کو بھیجنے کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور حکومت ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل سفارت خانہ صرف مقامی اہلکاروں کے ساتھ رابطے کے لیے استعمال ہوگا اور ضرورت پڑنے پر اس میں قونصلر خدمات تک کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن نئی دہلی حکومت نے اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے 2 دن بعد 17 اگست کو کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی دہلی میں یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ آیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور وزارت خارجہ کا موقف یہ رہا ہے کہ کابل میں موجود رہنے سے بھارتی اہلکاروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں، جبکہ ایک اور حلقے کا موقف یہ رہا ہے کہ کابل مشن بند کر دینے سے خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بھارت تنہا رہ گیا ہے، جس کا کابل میں کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے۔ رواں ہفتے پیر کو نئی دہلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہوا جس میں افغانستان کا ایجنڈا سر فہرست تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کا میزبان بھارت وہ واحد ملک تھا جس نے ابھی تک کابل میں اپنا مشن دوبارہ نہیں کھولا ہے۔ یہی وہ اہم نقطہ ہے جس نے دہلی کو کابل میں دوبارہ مشن کھولنے کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یورپی یونین سمیت دنیا کے تقریباً 16 ممالک کابل میں اپنی سفارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر چکے ہیں، اور اب بھارت نے بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔